والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان بحیثیت انسان سارے کے سارے اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن قیمتی مخلوق اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، اور پاک پروردگار جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں اور جن باتوں کو پروردگار پسند نہیں فرماتے، جو باتیں پروردگار کے مرضی کے خلاف ہیں ان سے باز آ جائے، پسندیدہ انسان وہی ہے، اور ناپسندیدہ انسان اور ناپسندیدہ مخلوق اللہ کی نگاہ میں وہ ہے کھائے اللہ کا گائے کسی اور کا، کھائے اللہ کا اور اللہ کی نظام کو نظر انداز کرے، اللہ کی مرضیات اور غیر مرضیات، پسندیدہ اور ناپسندیدہ، اس میں فرق ہی نہ کرے، اور اگر فرق کرے تو عملی طور پر اس کو بالکل پس پشت ڈال دے۔ جیسے کافروں کے بارے میں آتے ہیں، کہا جاتا ہے، نبی ان کو کہتے ہیں ارہتی اعز علیکم من اللہ، تم میرے کنبے سے اور میری قوم سے تو ڈرتے ہو، اور اللہ کا جو نظام ہے واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اللہ کے نظام کو آپ نے پس پشت ڈالا ہے اور اس کو نظر انداز کیا، تمہیں تو خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ انسان کو دیکھ کر کے، ان کی تعداد اور ان کی گروپ بندی کو دیکھ کر کے آپ مرعوب تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا آپ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے نظام یہ مقرر کیا، اصول یہ مقرر کیا کہ اللہ کی نگاہ میں جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے اور اللہ کے نظام کو، الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ اس واضح کتاب کے احکام ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، جو کتاب اللہ کی طرف سے امت کی رہنمائی کے لیے نازل ہو گئی ہے، میری ذات کی قسم ہے کہ وہ کتاب برحق کتاب ہے، لیکن لوگ بے وقوف ہیں، بے وقوفوں کو کون سمجھائے؟ کتے کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ جس مالک کی روٹی کھاتا ہے اس پر بھونکتا نہیں ہے، جو اس کو روٹی نہیں دیتا، باہر سے پتھر اس کے منہ میں رسید کرتا ہے، اس پر بھونکتا ہے۔ کتا اپنے مالک پہ نہیں بھونکتا، مالک کو بھی جانتا ہے اور مالک کی بیوی کو بھی جانتا ہے، مالک کے بچوں کو بھی جانتا ہے، وہ اس پر بھونکتا نہیں ہے۔ یہ بدبخت کافر جو ہے نا، پیدا کرنے والی ذات کو بھی بھول جاتا ہے اور اس کی مرضیات کو بھی بھول جاتا ہے، اور وہ اللہ کے خلاف بھونکتا رہتا ہے، اور جو اللہ کی قریبی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام، ان کے خلاف بھی وہ بھونکتا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے اصول اور ضوابط مقرر کیے کہ کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے، انجام کس کا ہوتا ہے۔ وقتی طور پر کچھ لوگ وہ ابھر جاتے ہیں، وقتی طور پر کچھ گروپ وہ کامیاب بھی آپ کو نظر آئیں گے، وقتی طور پر چند دن کی دنیا کی، اس مغرور دنیا کی لذتیں اور آسائش اور راحتیں حاصل کر بھی لیں گے، اور چند دن کے لیے اللہ والوں کی مذاق بھی اڑائیں گے۔ لیکن اللہ والے فرماتے ہیں جن جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی معجزے کی حقیقت تک ان کی رسائی ہو گئی، آخر باوجود جادوگری میں ماہر ہونے کے کہنے لگے فخذ ما انت قاض، ہم نے تو موسیٰ پر ایمان لایا، اب جو کچھ تجھے کرنا ہے تو کر لے۔ انا آمنا برب ہارون و موسیٰ،
ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم نے ایمان لایا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، غیر اختیاری طور پر سجدے میں گر گئے۔ جادو کے تو ہم ماہر ہیں، جادو کے تو اسپیشلسٹ ہیں، لیکن ہمارا جادو نبوت کے سامنے اور معجزے کے سامنے ناکام ہو گیا، ہم کریں کیا؟ اس لیے فوراً سجدے میں گر گئے۔ سجدہ کیا ہوگا؟ سجدے کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے ایسا ڈر گئے، ایسے اللہ کی قدرت کو اس طرح سمجھ گئے کہ بس بغیر وضو کے سجدے میں گئے سجدے میں۔ اور موسیٰ اور ہارون پر ہمارا ایمان ہے، ان کے رب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور صدر صاحب کہتے ہیں کہ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ بڑا ماسٹر ہے، اس نے آپ کو سکھایا جادو وغیرہ۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں، میری حکومت کیا ہے، میری طاقت کیا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہاتھ پاؤں تمہارے ایک دوسرے کے خلاف کاٹ ڈالوں گا، دائیں ہاتھ تمہارا کاٹوں گا، بائیں پاؤں تمہارا کاٹوں گا، نہ پاؤں تمہارے کام کے رہیں نہ ہاتھ تمہارے کام کے رہیں۔ دائیں ہاتھ کاٹا، بائیں پاؤں، کس کام کے تم رہو گے؟ یہ ہوتا رہتا ہے۔ چند دن میں نے عرض کیا کہ جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں اور جو تخریب کار ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں، وہ چند دن ان کی اسکیمیں اور ان کے منصوبے، ان کے پروپیگنڈے اور ان کے اللہ کا بھلا کر یہ منصوبہ سازی، یہ دغا بازی، یہ مکاری، یہ غلط قسم کے پروپیگنڈے، کچھ نہ کچھ تو ان کو ترویج ہوتی ہے۔ چند دن کے لیے جادوگر خود بھی کہتے ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو کر لے جو کچھ کر لے، اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو اس دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے، کہ صدر صاحب ہے نا، تو اس دنیا میں بہت کچھ کرتا ہے۔ اور صدر صاحب کو خارش لگ گئی ہے۔ خارش یہ نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین، تو مجھے بتاؤ کہ میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل بہتر ہے؟ نبی کو ذلیل کہہ رہا ہے۔ اس کی بکواس تو دیکھو نا، ام انا خیر، یہ 25واں پارہ ہے، سورہ زخرف ہے۔ ام انا خیر، میں بہتر ہوں، من هذا الذي هو مهین، جو کہ ذلیل قسم کا انسان ہے۔ موسیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، خدا تمہارے ہاتھوں کو شل کرے، خدا تمہاری زبان کو شل کرے کہ جس کے بنیاد پر تم نبی کو ذلیل کہہ رہے ہو، خدا تمہارے ان آنکھوں کی بینائی کو سلب کرے، اللہ تمہارے دماغ کو معاف کر۔ تو اس طریقہ پر نبی کو کہتا ہے۔ یہ کون سی زبان ہے؟ کلہاڑے نے لکڑیوں سے کہا، کلہاڑے نے لکڑیوں سے کہا کہ تم ہو کیا؟ میری طاقت دیکھو، میری تیزی دیکھو، میرے دھار دیکھو، کس طرح میں لکڑیوں کو بے دردی کے ساتھ کاٹتا ہوں۔ لکڑیوں کو للکار کر کے کلہاڑا کہہ رہا ہے، لوہے کا کلہاڑا، میں لوہا تم لکڑی، میں تیز میرا دھار اور تمہارے کچھ بھی نہیں، جب چاہوں جس سے پہ چاہوں جس بھی لکڑی کو کاٹوں، میری طاقت کا اندازہ تو کر لو۔ ایک لکڑی اٹھ گئی، اس نے کہا کہ تم نہیں کاٹتے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، مصیبت ہمارا اپنا بھائی جان جو ہے نا، ہماری ایک لکڑی تمہارے اندر گھس گئی ہے، وہ تمہارا دستہ بن گیا ہے، وہ آپ کی طاقت بن گئی، لکڑی سے ہمارے بھائی سے پکڑ کر کے پھر تم اس کے سر پہ لگے ہو، پیچھے سے لکڑی ہے، اس کو پکڑ کر کے لوگ پھر ہمیں کاٹتے ہیں۔ تمہارے ساتھ تعاون کرنے والا، تمہیں اٹھانے والے، تمہیں نیچے کرنے والے، اٹھانے والے، نیچے والا ہمارا بھائی جان ہے، تم اسی سے، ان بے غیرتوں کو ہم ہی اونچا کرتے، ہم ہی نیچے کرتے، پھر ہماری مائیں بہنیں، ان کی عزت بھی نہیں ہے۔ پھر قرآن کو بھی وہ اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی مرضی ہے، جہاں پھر شریعت کو پھینکیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے نظام کا انکار کیا، آسمانی کتابوں کا جنہوں نے انکار کیا۔ انکار کی دو صورتیں ہیں، انکار کی دو صورتیں ہیں کہ ایک خاتون شوہر سے کہے کہ میں آپ کو سرے سے مانتی نہیں، تو میرا شوہر بھی نہیں ہے،
میں آپ کو سرے سے مانتی بھی نہیں ہوں، تو میرا شوہر بھی نہیں ہے، وہ کسی اور کے استعمال میں رہے مستقل دوسروں سے، وہ سرے سے شوہر کو مانتی بھی نہیں ہے، وہ برقعے کو مانتی بھی نہیں ہے۔ نہ ماننے کی ایک صورت یہ بھی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ تجھ پہ قربان جاؤں، تو میرا شوہر ہے، تجھ سے میرا نکاح بھی ہوا ہے، لیکن 50 یار اور رکھے ہیں، شوہر کو ترچھی نظر سے بھی نہیں دیکھتی، ان کو تو سینے میں جگہ دیا ہے، مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہم، ترچھی نظر سے دیکھ مگر دیکھ تو صحیح۔ کہتی ہے کہ تجھ پہ قربان جاؤں، لیکن مستقل اس کا چندہ شروع ہے، کبھی اس کے ساتھ ہم بستری، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس سے 200، کبھی اس سے 300، کبھی اس سے 400، کبھی اس سے سرخی میں، کبھی کسی کے بنگلے میں، کبھی کسی کی گاڑی میں۔ یہ دونوں نہ ماننے والے ہیں، یہ دونوں نہ ماننے والے ہیں۔ شوہر کے ساتھ پارٹنر بنائیں، نکاح شوہر سے ہوا ہے، شوہر کو بھی راضی کرے، لیکن براہ نام اصل توجہ اور اصل منظور نظر ان کے یار ہے۔ میرے نبی نے بعین ہی یہی مثال دے کر کے فرمایا، جو خدا کے نظام میں کسی کو شریک کرتا ہے، نظام اللہ نے اتارا ہے، زندگی کے قواعد اللہ نے اتارے ہیں، اصول اللہ نے اتارے ہیں، طریقہ محمد نے بتایا ہے، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کہتے ہوئے مسلمان کے ملک میں داخل ہو کر کے نظام کسی اور کا چلاتا ہے، میرے نظام میں کسی اور کو پارٹنر بناتا ہے، فرمایا کہ جیسے تمہارے بیوی میں کوئی تمہارا پارٹنر بنے تمہیں غیرت آتی ہے، مجھے خدا کو اس سے بڑھ کر کے غیرت آتی ہے۔ یہ مثال میں نہیں دے رہا ہوں، یہ مثال حدیثوں میں موجود ہے، یہ مثال قرآن میں سورہ روم میں تیسرے رکوع کے چوتھے رکوع کے اندر موجود ہے کہ تم اپنے غلام کو بھی اپنے مال میں، اپنی پراپرٹی جائیداد میں شریک کرنے کے برداشت کر سکو گے کہ وہ تمہارے طرح بالکل برابر ہو جائے، تم اس سے ڈرو، اسی طرح وہ تصرف کرے کہ جیسے دوسرے لوگ تصرف کرتے۔ انکار کی یہ دو صورتیں ہیں جی، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے نظام کا انکار کرتے ہیں، آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے نظام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کا نظام یہاں نہ ہو۔ اضل اعمالہم، نتیجہ ان کا نہیں ہوگا، یہ ذلیل ہو جائیں گے، نتیجہ مومنوں کا ہوگا۔ اللہ ان کی تمام اسکیموں کو اور تمام ان کے پروپیگنڈوں کو اللہ سب کو ضائع کر دے گا، سب کو رائگان کر دے گا۔ اضل اعمالہم، یہ ان کی اسکیمیں، یہ ان کی منصوبہ سازی، یہ ان کے پروپیگنڈے، یہ مکاری، یہ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، راتوں کو میٹنگیں کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف کہ کسی طرح دین سے ٹکر لینا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، تمہاری مکاریوں کو اللہ نے گھیرے میں لیا ہوا، تم کر لو۔ اضل اعمالہم، ان کی ساری اسکیمیں انشاءاللہ خاک میں مل جائیں گی، اللہ ان کو رائگان کر دیتا ہے۔ یہ بات سعودیہ والے سمجھا بھی نہ سکے، یہ بات دبئی والے بھی سمجھا نہ سکے، یہ بات آپ کے پاکستان والے بھی سمجھا نہیں سکے، یہ بات سمجھایا تو طالبان نے سمجھایا، بس انہوں نے سمجھا دیا۔ اب اگر مولوی منظور کو سمجھ میں نہ جائے تو جائے کھڈے میں، جائے جہنم میں، اور آپ کو سمجھ میں نہ جائے تو آپ بھی کھڈے میں جائے۔ سمجھا دیا انہوں نے خود، اس لیے کہ آپ میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، اس 60 سال کے دوران، میں بھی ابھی 60 کے قریب جا رہا ہوں، اس 60 سال کے دوران انسان بہت کچھ دیکھ چکا ہے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ جن کو تم نے معبود مانا تھا، جو تمہارے معبود تھے، کون سی طاقت ہے تمہارے پاس؟ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کو تم نے رگڑا دیا، طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ سرکاری مولوی تمہارے اندر گھس گیا ہے، فوٹو اسٹیٹ تبلیغی بھی تمہارے اندر گھس گیا ہے، تم نے ہمیں تقسیم کر دیا، بریلوی کو الگ نکال دیا،
اس کے کئی گروپ بنا دیا، اہل حدیث کو الگ کر کے تم نے کئی گروپ بنا دیا، دیوبندیوں کو 50 جگہوں میں تم نے تقسیم کر دیا، تبلیغی جماعت 35 کروڑ تک پہنچ گئی، انگریزی رپورٹ، اس کو بھی تم نے ٹکڑا کر دیا، تبلیغی جماعتوں نے نہیں کیا، تم نے کیا، اس کے بھی ٹکڑے تم نے کر دیے۔ آپ کبھی بھی اہل حدیث، جماعت اسلامی، بریلوی، دیوبندی اور ان کو کبھی اکٹھے ہونے دیں گے بھی نہیں۔ جس دن یہ اکٹھے ہوں گے تو تمہارا جنازہ بھی نکلے گا۔ باقی پانچویں کا نام میں نہیں لیتا، وہ تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا تو میں نام ہی نہیں لیتا۔ اس کو جو کوئی مسلمان کہتا ہے اس کے ایمان میں مجھے شک ہے کہ وہ آدمی وہ کس طریقہ پر اس کو کہتا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے نظام سے روکتے ہیں، اللہ کے قانون سے روکتے ہیں۔ اضل اعمالہم، ان کی ساری اسکیمیں رائگان جاتے ہیں، ان کے اعمال سب بیکار، دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے کر دیا، آپ نے روس کو بھی دیکھا، اور آپ لیکن تھوڑا سا صبر کرنا ہوتا ہے۔ امریکہ کو بھی آپ نے دیکھا، 800 سال ہماری حکومتیں ہم نے 800 سال حکومتیں چلائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ان کو جوتے پڑتے رہے، ان کو جوتے پڑتے رہے، آخرکار انہوں نے سوچ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اور یہ تمام وجوہات ان کے سامنے آگے کہ ہمیں جوتے کہاں سے پڑ رہے ہیں۔ روز بروز کفر ذلیل ہوتا جا رہا ہے، اور اسلام یہ ہے کہ وہ پھولتا پھلتا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے معلوم کر دیا، اور انہوں نے معلوم کر دی کہ مسلمانوں کی یکجہتی، مسلمانوں کا اتفاق، مسلمانوں کا اتحاد، قرآن کی ترویج، سنت کے ترویج، نظام کی ترویج، نظام اسلام کی ترویج، جب تک یہ ہوگا ہم قیامت تک ان جوتیوں کے حوالے ہوں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، عیسیٰ انبیاء کو اور تمہیں ماننے والے وہ قیامت تک غالب رہیں گے، اور اگر جوتے امت کو پڑیں گے تو امت نے نبی کی اتباع اور پیروی چھوڑ دی، ورنہ اللہ کا وعدہ یہی ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک تم غالب رہو گے، تم اوپر رہو گے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نظام سے جن کو روکتے ہیں۔ میرا رب اس کائنات کا سربراہ ہے، میرے رب کا یہ نظام مقرر ہے، میرا رب ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کے آئیڈیل اور اس کے مقتدی اور رہنما انبیاء کو بھیج چکے ہیں، نظام اس کا چلے گا۔ یہ مظلوم قرآن گھور گھور کر کے دیکھ رہا ہے کہ کون میری طرف آ رہا، ووٹنگ ہو رہی ہے، جس نے اس کو اتارا ہے وہ غیرت والی ذات نہیں ہے، اور مظلوم مولوی وہ اٹھا ہے، وہ بھی اس نظام کے اندر ہی ہے کہ داخل ہو گیا ہے، وہ اس نظام میں داخل ہونا نہیں چاہتا، وہ مجبور ہے اس نظام کے اندر۔ کہتے تھوڑا سا ہم اندر جائیں گے، کم از کم ان کے زنا کے بل تو پاس نہیں ہوں گے، شراب کے بل تو پاس نہیں ہوں گے، جوا کے بل تو پاس نہیں ہوں گے، میرا جسم میری مرضی کے بل تو پاس نہیں ہوں گے، اور نکاح کا نظام ختم نہیں ہوگا، ختم نبوت کے بل تو پاس نہیں ہوں گے۔ مولوی کہتا میں بھی جانتا ہوں اس کے مقابلے میں انتخاب لڑنا بے ایمانی ہے، بے غیرتی ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ حیف ہے تمہارے اسلام پر، حیف ہے تمہاری مسلمانی پر ہے، افسوس ہے، ماتم کیا جائے تم پہ۔ قرآن حیران ہے، دیکھ رہا ہے کہ واہ ربا واہ، واہ ربا واہ، مسلمانوں کے لوگ بھی ادھر دے رہے، دیکھ رہے ہیں، اے میرے پاس کون آتا ہے، کون آتا ہے میرے پاس۔ مسلمانوں آپ نے یہ سوچا بھی ہے، اور پھر الحمدللہ بہت اچھا ہوتا ہے، پھر جو اس کو ووٹ دیتے بھی نہیں ہے، مولوی گیا گزرا، تم مولوی پہ لعنت بھیجو، تمہاری مرضی ہے، مولوی جتنا بھی گیا گزرا ہو، جتنا بھی گیا گزرا ہو، تمہارے ان ٹٹوں سے بہتر ہے۔ اور پھر جب اس کی پھٹکار دنیا میں بھی ہے، اس کی پھٹکار آخرت میں بھی ہے، جب آپ نے اس کو دنیا میں اس طرح اکیلا چھوڑا تو پھر آپ گئے، قرآن مظلوم ہے درمیان میں، ووٹنگ ہو رہی ہے کہ کون اس کو ووٹ دیتا ہے کون۔ یہ مظلوم رو رہا ہے، یہ مظلوم رو رہا ہے کہ اس ملک کا نظام بنا کر کے آپ نے مجھے بھیجا، نبی کی زبان پہ بھی میں تھا، نبی کی آنکھوں کی نبی کی نگاہ کے سامنے بھی میں تھا، نبی کی دماغ میں بھی میں تھا، نبی کے رات دن کی تلاوت میں میں ہی تھا،
نبی کا نظام بھی میں ہی تھا، نبی کے سفر میں بھی میں تھا، نبی کے حضر میں بھی میں تھا، نبی کے غم میں بھی میں تھا، نبی کی خوشی میں بھی میں تھا، نبی کے نکاح بھی ہوتے تھے میرے مطابق، نبی کے یہ کہ طلاق ہوتے تھے بھی میرے مطابق، نبی کے غزوات ہوتے تھے میرے مطابق، نبی کی دوستی ہوتی تھی میرے مطابق، نبی کی دشمنی ہوتی تھی میرے مطابق۔ ربا کدھر اس امت نے مجھے پھینک دیا؟ اب مجھ پر انتخابات ہوتے ہیں کہ کیا گورے کو کون ووٹ دیتا ہے، اور لوسیوں کو کون ووٹ دیتا ہے، انگریز کو کون ووٹ دیتا ہے، برطانیہ کے نظام کو کون ووٹ دیتا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو کافر ہے اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے نظام سے روکتے ہیں، جو بھی ہو، چاہے وہ مسلمان کی اس پر مسلمان کی لیبل لگی ہوئی ہو، مسلمان کی مہر لگی ہے مسلمان کے گھر پہ، لیکن خدا کے نظام سے کسی کو روکتا ہے، اضل اعمالہم، وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں۔ تمہاری تباہی کب کی آ چکی تھی، تم پاکستان والے کب سے تباہ ہوتے، لیکن تمہیں بچایا راونڈ والوں نے بچایا، تمہیں بچایا یہ پیدل جماعتوں نے بچایا، تمہیں بچایا بوڑھوں کی جماعتوں نے بچایا جو ریگستانوں میں، تمہیں بچایا یہ آدھی رات کو اٹھ کر کے تبلیغ والے رو رہے، تمہیں بچایا بنوری ٹاؤن نے بچایا، تمہیں بچایا دارالعلوم نے بچایا، تمہیں بچایا جامع صدیقیہ نے بچایا۔ چیلنج ہے آپ کو، آ جاؤ، کسی ٹائم پر بھی آ جاؤ، رات کو بھی آ جاؤ، رات کو بھی آ جاؤ، دن کو بھی آ جاؤ، کلاسوں میں آ کر کے دیکھ لو، قال اللہ وقال الرسول کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسرافیل تیار ہے کہ تمہارے جیسے منحوسوں کو تباہ کرے، بات میرا مقصد یہ بڑوں کو، لیکن یہ ہے کہ تم یہ ادھر سے اسرافیل اور ادھر سے فرشتے دیکھتے ہیں کہ مدرسوں میں جھومنے والے یتیم بچے بھی ہیں، پٹھان کے اور اللہ آپ کو بلوچ کے، سندھی کے، سرائکی کے، جس کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے کہ پیسے بھی نہیں ہے، صابن کے بھی نہیں ہے، وہ یتیم بچہ جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہا۔ تم بچے ہو، فوج سے نہیں بچے ہو، نہیں، بالکل نہیں، تم بچے ہو اس ملا کی وجہ سے بچے ہو، تم بچے ہو اس تہجد گزار کی وجہ سے بچے ہو، تم بچ گئے اس کے اشراق پڑھنے والے سے بچ گئے، اور جب یہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا لا یبالیہم اللہ بالتن، اس قسم کے بھوسوں کے میرے رب کو پرواہ نہیں ہوگا، جیسے پٹھان نسوار کو پکڑ کر ایسے پھینکتا ہے، یہی تمہاری حیثیت ہوگی۔ قرآن کے مقابلے میں سارے کے سارے تم مسلمان ہو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ ہم اپنی ماؤں کی بہنوں کی زیورات بیچیں گے، مولوی اپنے لیے بھیک مانگتے تمہارے لیے بھی بھیک مانگیں گے اور تمہارے جہنم کو بھریں گے۔ کر اگر غیرت مند کا بیٹا ہے، تیرے پاس ڈنڈا ہے، تیرے پاس اقتدار ہے، تیرے پاس کلاشنکوف ہے، تیرے پاس بارود ہے، تیرے پاس صدارت ہے، تیرے پاس وزارت ہے، تیرے ہاتھ میں حکومت ہے، کر۔ شف شف کیوں کرتا؟ صاف صاف بول کہ مولوی علماء قرآن مجھے مشورہ دے گا، چور کے بارے میں کیا ہدایت ہے، ڈاکو کے بارے میں کیا ہدایت ہے، قاتل کے بارے میں کیا حکم ہے، زانی کے بارے میں کیا حکم ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر تو خود نہیں جانتا لیکن مولوی سے پتہ کر لے، مولوی کو صدارت نہ دے، تو بیٹھ جا صدارت پر، ہم تمہارے جہنم کو تمہیں ہیرو بنائیں گے، سب کچھ تمہیں دے دیں گے۔ نظام کیوں نافذ نہیں کرتا؟ شف شف کیوں کرتا ہے؟ بات صاف سی اور کچھ بھی نہیں۔ میرے مدرسے میں جب میرا اختیار ہے، میرے پاس بھی 2000، اگر کوئی کوتاہی ہے تو میرا کوئی گریبان پکڑے کہ مولوی منظور ادھر تو تیری حکومت ہے، میرے بدن پر میری حکومت ہے، اگر میرے بدن میں کوئی کمزوری ہے میں کیا کہوں کہ میری مجبوری کا بچہ کیا ہوتا ہے مجبوری؟ یہ 5 فٹ 6 فٹ کا بدن تو تیرا ہے، تو داڑھی جس قسم کا رکھ، پگڑی جس قسم کا رکھ، قمیص جس قسم کا بنا، شلوار جس قسم کا بنا، جوتے جس قسم کے بنا دے۔ میں اپنے گھر میں خود حاکم ہوں، پاکستان میں تو حاکم ہے، میں اپنے گھر کو خود سنبھالوں، ملک کا نظام تو سنبھالے۔ اگر میرے اندر کوتاہی ہے، میں بھی بے غیرت ہوں، تیرے اندر ہے تو بھی بے غیرت ہے، ملک کا نظام تیرے پاس ہے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے ایمان لایا، اللہ رسول کے نظام کو مانتے ہیں، اعمال ان کے محمد کے طریقے کے مطابق ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد پر جو نازل ہو چکا اس پر ان کا ایمان ہے، یقین ہے، سچا جانتے بھی ہے، سچا مانتے بھی ہے، سچا جانتے بھی ہے، سچا مانتے بھی ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، خدا کی قسم یہ حق ہے، یہ حق ہے، الف لام میم را تلک آیت الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق من ربک الحق۔ میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو کہا تم ہمت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتنے جو ہزاروں کے تعداد میں آپ آتے ہو، میری آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے، کئی دفعہ آپ کو کہا ہے تم اپنے ملک کے نظام دستور والا کوئی ہمارے مولویوں کے ساتھ بٹھاؤ، ABCD کو چھوڑو،
ABC کا مسئلہ نہیں ہوگا، مسئلہ ہوگا چور کے بارے میں قوانین کیا ہے، زانی کے بارے میں قوانین کیا ہے، اور آدمی کاروبار کرے، تجارت کرے اور ملک چلے، پرافٹ حاصل ہو اور اللہ کا والا کے منافع بھی حاصل ہو اور خسارے سے بچ جائیں، نیک نامی ہو، تشہیر ہو، پبلسٹی ہو، ہر ایک کے حقوق اس کو مل جائیں۔ اس نظام پر بیٹھے تمہارا، میں نے پہلے بھی چیلنج دیا اور اب بھی چیلنج دے رہا ہوں، صرف تمہارے پاس انگریزی ہوگی، جج کوئی فیصلہ نہیں کرتا، وہ ججوں ایمان والے جج ہے، وکیل بھی اس قسم کا فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ کون سا وکیل ہے، وہ کون سا جج ہے جو کہتا ہے کہ سلمان تاثیر جیسے مردار اور مرتد کے لیے تم ممتاز قادری کو یہ ہے کہ سولی پہ چڑھا دو؟ کس جج نے تمہیں کہا ہے؟ اس قسم کے مسائل میں جب تمہیں مغرب کو راضی کرنا ہوتا ہے، برطانیہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس مسائل کے لیے تم کسی ایماندار جج کا انتخاب نہیں کرتے، کسی ایماندار وکیل کا انتخاب نہیں کرتے۔ اس موقع پر تمہیں قادیانی جج نظر آتا ہے، اس موقع پر تمہیں رافضی جج نظر آتا ہے، اس موقع پر تمہیں ہندو جج نظر آتا ہے، نصرانی جج تمہیں نظر آتا ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے، ہمیں خوب معلوم ہے، ہمیں خوب معلوم ہے۔ جج مسلمان ہو، میرا بھائی ہو اور اس کے والدین بھی مسلمان ہو، وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے بھی ہوں، وہ کون سا جج ہے؟ خدا اس کے ہاتھ کو کیوں شل نہیں کرتا؟ وہ جج قادیانی کے لیے، مرتد کے لیے کیسے کہتا ہے کہ اس ہیرو کو تم پھانسی پہ چڑھا دو؟ وہ کون سا جج ہے کہ جو تمہارے اللہ آپ کا بھلا کرے؟ اس کے وہ خالد لڑکے کو کس جج نے؟ ایسے موقع پر مسلمان جج تمہیں نظر نہیں آتے، اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے کرنا ہے۔ جج تمہیں قادیانی نظر آتے ہیں۔ میں عرض کروں اللہ کے گھر میں اس طرح آپ ان جملوں کو برداشت نہیں کرتے، تم پہ بھی لعنت، تمہارے اس قادیانی نبی پہ بھی لعنت۔ نبی اور پھر ایسے ایسے مولوی سرکاری، وہ سرکاری بے غیرت مولویوں کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کی بھی رٹی ہوئی، وہ انگلش کے چند الفاظ رٹا لگا کر کے جا کر کے ہر سرکار کے جو بھی حکومت آتی ہے اس کے گود میں جا کر کے بیٹھ جاتے، اور وہ نظام علماء کے خلاف، علماء کو پریشان کرنے کے لیے، مدارس کو پریشان کرنے کے لیے۔ الذين آمنوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ یہ نظام برحق آسمان سے ہے۔ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ خدا ان کے چھوٹے موٹے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا محمد کے اور اللہ کے نظام کو سینے سے لگاؤ۔ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ خدا تمہاری اس دنیا کی زندگی کو بھی ٹھیک کرے گا، آخرت کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ یہ میرے رب کے وعدے ہیں۔ سورہ محمد ہے، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ القتال ہے، سب کو سبحان اللہ۔ سورۃ الجہاد ہے، سب کو سبحان اللہ۔ یہ سورہ محمد ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس لیے میں نے نظام بنایا کہ کافر سے میری کوئی دوستی نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کافر کے دنیا اور آخرت کو میں اس کو نیست نابود کر کے رکھوں گا۔ چند دنوں کے لیے اگر وہ کچھ مزے لے لے تمتعوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار تمتعوا 3 ایام، تمتعوا فی دارکم 3 ایام۔ اوے مجھے وہی آ گئی ہے، تم ختم، ڈنکا بج چکا ہے، گھنٹی بج چکی ہے، مجھے وہی آ گئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں تمہاری بدماشی انتہا کو پہنچ گئی، میں نے بھی صبر میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے صبر اب اعلان آ چکا ہے۔ اب مجھے آج آپ کو اطلاع کر دیتا ہوں، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تمتعوا فی دارکم 3 ایام۔ 3 دن مزے لے لو، 3 دن رہو۔ 3 دن کے بعد یہ مکان بھی نظر نہیں آئے گا، یہ چھت بھی نظر نہیں آئے گی، یہ سورج بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، یہ چاند بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، یہ درخت بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے، یہ بدماشی، یہ تمہاری عیاشی، یہ جس پر تمہاری مرضی۔ تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب۔ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ ایک دن میں رنگ ان کے سرخ ہو گئے، دوسرے دن میں اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ گولڈن ہو گئے، تیسرے دن میں یہ ہے کہ کالے ہو گئے،
چوتھے دن میں میرے رب نے سب پہ جھاڑو پھیر دیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جب تباہ ہو گئی، ایسے لمبے لمبے قد والے پڑے ہوئے یہاں سے لے کر مسجد کے گیٹ تک اس سے آگے اتنے لمبے لمبے لوگ پڑے ہوئے، عاد اور سمود۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، یہاں سے آ کر کے شعیب کے آنسو آتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کہ میں نے زندگی بھر نصیحت کی، زندگی بھر اپنی ساری توانائیاں خرچ کی، ہے اے میری قوم، اے میرے قوم، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے کہ لگا کہ یہاں آباد نہیں ہوئے۔ آگے جا کر کے فرماتے ہیں تم نے میری نافرمانی کی، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اے میری قوم تباہ ہو گئی ہے، پڑے ہوئی ہے سارے کے سارے مردار کھجور کے تنے کے طرح۔ شعیب علیہ السلام اپنی حسرت کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے آنسو بہا رہا ہے، اور دیکھ دیکھ کر کے کہے ہم نبی ساری اپنی صلاحیتیں خرچ کریں، ہماری بات نہیں مانے۔ اب کہتے ہیں میں کیا کروں، تم پر کیا افسوس کروں میں، اس لیے کہ میں نے کوئی کمی نہیں کی۔ ہاں اگر میں تبلیغ نہ کرتا، ہاں میں خدا کا حکم نہ بتاتا، ہاں میں کچھ کوتاہی کر لیتا، پھر آپ یہ ہے کہ تباہ ہو جاتے، مجھے افسوس ہوتا، لیکن نہیں، ہم نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، تم نے کوئی بدماشی چھوڑی نہیں، ہم نے کوئی غیرت کا حصہ چھوڑا نہیں، ہم نے تو غیرت ہی غیرت میں رہ کر کے ہم غیرت، تم نے بے حیائی کو چھوڑی نہیں۔ اب فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، یہ 9واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے۔ میں ایسے تمہارے جیسے بے غیرتوں پر پھر کیوں افسوس کروں؟ کرو جو کچھ تمہیں کرنا ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کل تمہیں یاد رکھے گا، یاد آئے گا تمہیں کہ تبلیغیوں کی باتیں کیا تھی، قرآن کی باتیں کیا تھی، بخاری ترمذی کی باتیں کیا تھیں، ملا کی باتیں کیا تھی، کر لو مزہ ہے۔ عرض کر رہا تھا ساتھی، دعا کرو، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جاؤ کہ ہمیں یہ نظام، ہم جانتے ہیں کہ اس سے اسلام نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی ہمارے کچھ مولوی اندر جا کر کے وہ کم از کم ختم نبوت کے خلاف تو بل پاس نہیں ہوگا، یا کبھی ایسے بل پاس کرتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، بھائی جو کچھ کرے، ایسے بل بھی پاس ہوتے۔ نوجوان انتظار میں، نوجوان سارے اس کو پسند بھی کرتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، سمجھے؟ ان کی جب مرضی ہوگی میرا جسم میری، تو نوجوانوں کی بھی مرضی ہوگی، وہ جس بھی سوزی کی بھی جائیں چڑھ جائیں، پھر نوجوانوں کی مرضی ہوگی ڈبل سواری کرے یا ٹرپل سواری کرے، میرا جسم میری مرضی۔ ایسے ایسے بے غیرتی کی پوری ترویج ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، ہمارے ان لوگوں کو حکم ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے۔ ان سے کوئی توقع نہیں ہے، آپ سے میرے صرف اپیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب سارے پریشان ہیں کہ افغانستان میں مولوی لوگ آ گئے، سمجھے؟ اب اللہ آپ کا بھلا کرے، سارے پریشان ہیں۔ اگر ادھر اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے، مائیں بھی محفوظ، بہنیں بھی محفوظ، بیٹیاں بھی محفوظ، غیرت بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، کاروبار بھی محفوظ، ہر طریقے سے، پھر وہاں کے لوگ کہیں گے پاکستان کے مولوی پہ بھی لعنت ہو، اتنے مولوی کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے مولوی بھی زیادہ تر یہاں چاہتے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ نہ ہو۔ کوئی بریلوی بنا ہے، کوئی جماعت اسلامی بنا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہے، کسی کی ٹوپی ٹھیڑی ہے، کسی کی سیدھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ بس سارے کے سارے لگے ہوئے۔ تو اگر اسلام چاہتے ہو تو تم آپس میں متفق کیوں نہیں ہوتے؟ 5ویں کا نام تو میں نہیں لیتا، یہ 4 کا نام تو میں نے لے لیا، یہ اس ملک کے باسی ہے، یہ اس ملک کے باشندے ہیں، ہندو بھی اس ملک کے رہنے والے، اقلیت ان کے حقوق ہیں، وہ ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک کا نام تو نہیں لے رہا ہوں، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، تم اسلام چاہتے ہو، اور 5واں تو ہے اسلام کا دشمن۔ وہ اسلام کا اگر دوست ہوتا تو ان کی پوری کائنات میں کسی کے سینے میں قرآن تو ہوتا، اگر وہ قرآن کو چاہنے والے ہوتے تو ان کی پوری کائنات میں۔ آپ کو چیلنج ہے، ہمت کر، میں ایران گیا ہوں، عالمی مقابلے میں گیا ہوں، ایران گیا ہوں، عالمی مقابلے میں ان کے مولویوں کے چہرے پہ میں نے تھوکا ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹکے کا لوگ بھی نہیں، قرآن کہیں بھی یاد نہیں ہے۔ اور جس بے غیرت کو قرآن یاد نہ ہو، اس کے بعد پھر بھی تم یہ آس رکھتے ہو، یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بھی کوئی اسلامی فرقہ ہے، پھر بھی آپ آس رکھیں۔ ارے پوری کائنات میں 1-2 حافظ تو دکھا دو،
پوری کائنات اگر تمہیں قرآن سے دشمنی نہیں ہے تو ایک حافظ تو دکھا دو۔ پنجتن پاک کے وارث بنے، حسین قرآن کا حافظ تھا، حسن قرآن کا حافظ تھا، زین العابدین قرآن کا حافظ تھا، اماں فاطمہ، میرے ماں باپ، پوری کائنات اس کے یہ ہے کہ خاک پا پہ قربان جائے۔ فاطمہ چکی چلا رہی تب بھی قرآن پڑھ رہی، چکی چلا رہی محمد کی بیٹی تب بھی قرآن پڑھ رہی۔ واہ واہ، عائشہ قرآن کے حافظ، صفیہ قرآن کے حافظہ، صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، واہ علی واہ، اشارہ کرتے علی کو تو علی ادھر کہتے یہ آیت فلان جگہ پر۔ تو تم علی کے اور حسن حسین کے وارث ہو، ایک تو بندہ دیکھا منہ ٹھیڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اس بھی ہماری بےغیرت، بعض سب کی بات نہیں کر رہا، بعض ہمارے حکمران کہتے ہیں یہ بھی مولوی ہے، یہ مولوی نہیں ہے، یہ تم سے بڑا بےغیرت ہے۔ وہ مولوی نہیں ہے، وہ اسلام میں گھس کر کے مغز کو باغ میں جانے نہ دینا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کہ ہماری حالت زار پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں اس قسم کے حکمران عطا فرمائے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ قرآن جو برحق ہے اس کو ہم سینے سے لگائیں۔ اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے، باطل کو چھوڑ کر کے اس نظام کے پیچھے آ جائیں، اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں، اس پر عمل کریں، انبیاء کی طرف دیکھیں، قرآن کی طرف دیکھیں، خدا کے نظام کی طرف دیکھیں۔ پروردگار ہمارا رخ وہاں سے انگریز کے پتلوں سے موڑ دے، اس کے نظام سے موڑ دے، اللہ تعالی ہمیں اپنا بنائے، اللہ ہمارا بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔